وسلك مسلكه من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من يريد وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسولنا النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد للہ رب العالمین. فرختان محترم، یہ 42ویں سورہ شورہ ہے، نمبر 42 سورت کا، اور نام ہے شورا. شورا کہتے ہیں مشاورت کو، ایڈوائزری کاؤنسل، ایک دوسرے سے مشورہ لینا، ایک دوسرے کو مشورہ دینا. تو یہ مسلمانوں کا جو نظام حکمرانی ہے اس کی بنیاد ایڈوائزری یعنی مشاورت، ڈکٹیٹرشپ نہیں، باہم مشورہ، یعنی سلطان یا امیر المومنین مجلس مشاورت کے حوالے سے پوری انتظامی مشینری جو ہے وہ امت مسلمہ کی چلتی ہے. تو مشاورت کا حکم کیا ہے، طریقہ کیا ہے، اس کو کیسے کام میں لانا چاہیے، تو یہ موضوع ہے سورہ شورا 42ویں سورہ. اور حقیقت یہ ہے استاد محترم کہ آیت سورت نمبر 39 سورہ زمر، سورہ زمر سے لے کر سورہ الاحقاف 43ویں سورہ، یہ 7 جو صورتیں ہیں استاد محترم، زمر، حامیم سجدہ، سورہ زخرف، دخان، جاثیہ اور الاحقاف، یہ جو سب و سور 7 صورتیں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابٌ وَلُبَابُ الْقُرْآنِ هَٰذِهِ السُّوَرُ السَّبْعَةُ، کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مغز ہوتا ہے، جوہر ہوتا ہے، خلاصہ ہوتا ہے، اور قرآن کا جو جوہر ہے، خلاصہ ہے، مغز ہے، وہ یہ 7 صورتیں، یعنی سورہ زمر سے لے کر سورہ الاحقاف، ان صورتوں کو لباب القرآن یعنی قرآن کا مغز، قرآن کا ایسنس، قرآن کا جوہر قرار دیا گیا. وَمِنْ أَهَمِّهَا الشُّورَى، اور ان صورتوں میں سورہ زمر کے بعد اہم ترین سورہ جو ہے وہ کیا ہے؟ شورا. اور شورا میں بھی یہ مقام جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے، اس کو یعنی بڑی مرکزی اہمیت حاصل ہے ان صورتوں کے اندر اور سورہ شورا کے اندر. پہلے دیکھیں ان الفاظ الہیہ کا ترجمہ کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، اور اس خطاب میں آپ پوری امت شامل ہے. فرمایا کہ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ جو دعوت توحید لے کر اٹھے ہیں کابرا علی المشرکین، بہت گران گزرتی ہے، شاق گزرتی ہے، قابل برداشت نہیں ہے۔ کیا قابل برداشت نہیں ہے؟ ما تدعوہم الیہ، جس توحید کی طرف آپ لوگوں کو بلاتے ہیں۔ کن کے لیے بہت شاق ہے، قابل برداشت نہیں ہے؟ المشرکین، مشرکوں کے لیے، یعنی مشرک وہ لوگ ہیں جو قرآن کی توحید کو برداشت نہیں کرتے۔ فرمایا مشرکوں کا ایک نشان یہ ہے کہ اگر آپ قرآن والی توحید بیان کریں گے تو وہ سٹ پٹائیں گے، وہ چیخیں گے، چلائیں گے، مزاحمت کریں گے۔ اور وہ توحید ہے کیا؟ سید عبد القادر جیلانی بنیت الطالبین میں اور الفتح الربانی میں فرماتے ہیں وحد اللہ فإن التوحید راس الطاعات۔ آپ نے بیٹے عبد الوہاب کو جو انہوں نے نصائح کی، نصیحتیں کی، ان میں سے فرمایا کہ اے بیٹے وحد اللہ، پہلا علم، پہلی ضرورت جو تیرے لیے ہے وہ یہ جاننا ہے کہ اللہ اپنی ذات میں، صفات میں، اختیارات میں، حقوق میں یکتا ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ صفات میں، نہ اختیارات میں، نہ حقوق خاصہ میں۔ اور فرمایا کہ ہر عمل اس کی قبولیت عند اللہ تب ہوگی کہ جب عامل یا کرنے والا جو ہے وہ توحید پر قائم ہوگا۔ اور اگر توحید کا عقیدہ جو ہے وہ مسلمان کا صحیح نہیں ہوگا اور اس کا محترم، تو اگلا جو اعمال کا پرچہ ہے وہ زیر بحث نہیں آئے گا۔ مثلا آپ نے کسی کا امتحان لینا ہے اور امتحان میں آپ کہتے ہیں کہ پہلا جو سوال ہے وہ کمپلسری ہے، یعنی جو کمپلسری میں فیل وہ فیل، اور جو بعد میں اختیاری سوالات اس نے کیے ہوں گے تو ان کو زیر بحث آ جائے گا۔ تو توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید حقوق، توحید افعال، یہ چار جو توحیدات اربع ہیں یہ کمپلسری ہیں۔ اگر ان میں کوئی فیل ہو گیا تو اعمال کا مسئلہ زیر بحث نہیں آئے گا۔ کہہ دیتے وحد اللہ، پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو سیکھ، فإن الأعمال لا تقبل إلا بعدها، کیونکہ اعمال قبول نہیں ہوں گے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان میں سے کوئی چیز قبول نہیں ہوگی اگر ان کی اساس و بنیاد جو ہے وہ توحید پر نہیں ہوگی۔ تو توحید کے بعد اعمال کا پرچہ زیر بحث آئے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ اے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ اللہ کی توحید قرآن میں بیان کرتے ہیں تو مشرکوں کی یہ پہچان ہے کہ وہ اسے سن کر سیکھ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ مشرک جو ہے اس کا محترم قرآن حکیم میں اس معنی میں نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانتے تھے، کہ وہ کہتے تھے کہ اس کائنات کا کوئی خالق نہیں ہے، مالک نہیں ہے، رزاق نہیں ہے، یہ ساری چیزیں اس کا محترم وہ مانتے تھے۔ قرآن کہتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے پوچھیں من خلق السماوات، ان آسمانوں کو پیدا کس نے کیا ہے، والارض، زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، من یدبر الامر، اور زمین و آسمان کا نظام کس کے ہاتھ میں ہے، کون تمہیں موت دیتا ہے، کس کے قانون سے تمہیں زندگی عطا ہوتی ہے، کون تمہیں رزق عطا کرتا ہے، لَيَقُولُنَّ، تو وہ کہہ اٹھتے ہیں اللہ، یہ سارے کام تو اللہ کرتا ہے۔ یعنی زمین و آسمان کا خالق بھی اللہ، رزاق بھی اللہ، موت و حیات دینے والا بھی اللہ۔ تو مسئلہ کیا رہ گیا رخ ہوتا، کس بنیاد پر وہ مشرک قرار پائے، کس بنیاد پر قرآن نے کافر قرار دیا؟ سورہ زمر 39ویں سورہ آیت نمبر 3 فرمایا ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ،
بس اتنا اختلاف تھا رخصان محترم مسلمانوں میں اور ان مشرکین میں کہ وہ مشرک یہ کہتے تھے کہ یہ لات یہ عزا یہ منات یہ جو تھے قانون صلحاء قوم، یہ اپنے وقت کے نیک لوگ تھے. یہ بت جو تھے یا پتھر کے یا لکڑی کے یا سونے اور چاندی کے، یہ بت کوئی چیز نہیں تھے. یہ تو بس اسٹیچوز تھے جو قائم مقام تھے اصل ان بندوں کے جو ماضی میں وفات پا گئے. فَإِذَا مَاتُوا، وہ اپنے وقت کے نیک لوگ تھے. شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ الفیض القدیر کی اصول تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ لات عزا یہ منات یہ اپنے وقت کے نیک لوگ تھے. فَإِذَا مَاتُوا، جب ان کو اپنے اپنے وقت پر موت آ گئی تو ان کے ساتھ جن کا تعلق تھا تعلیم کا تربیت کا جو ان سے فیوز و برکات حاصل کرتے تھے، انہوں نے سوچا فَكَيْفَ نَسْتَفِيدُ مِنْهُمْ، اب ان کے وفات پا جانے کے بعد ہم کیسے ان سے استفادہ حاصل کریں. بس جنہوں نے ان کو دیکھا ہوا تھا ان سے کہا گیا فَعَلَيْكُمْ أَن تَصَوَّرُوهَا، ان سے کہا گیا کہ کیونکہ تم نے دیکھا ہوا ہے تو تم ان کی صورت بنا دو، صورت بنا دو. اب صورت کے لیے فوٹوگرافی کے آلات تو ان کے پاس تھے نہیں. فَقَالُوا تَصَوَّرُوا، تو انہوں نے ان کی صورتیں گھڑ دی علی الارض، زمین پر. تو جب زمین پر ان کے نقوش بنائے فَبَاتَ عَلَيْهِ الرِّيحُ، ہوا آ گئی فَأَمَحَتْ بِهَا، اور ہوا نے چل کر ان کے نشانات مٹا دیے. تو انہوں نے کہا یہ تو بات نہ چلی. تو اب انہوں نے ہوا کے مقابلے میں انہوں نے وہ نقوش قائم کر دیے لکڑی پر. پھر انہوں نے کہا لکڑی کو بھی گم کھا جائے گا. پھر اس کی جگہ پر انہوں نے لوہے کو سونے کو چاندی کو پتھروں کو استعمال کیا. تو جب وہ ان کے سیکٹروں کے پاس جاتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے ان کے پاس ہمارا آنا اس لیے ہے کہ یہ اللہ کے مقبول تھے، اللہ کے محبوب تھے، اللہ تک پہنچے ہوئے تھے، تو ہم ان کے نام پر جو کچھ کریں گے تو ہمارا مقصود کیا ہے، لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، تاکہ ان کی نظریں نیازیں اور ان کا وظیفہ اور نام اور بیان جو ہم کرتے ہیں یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں یہ اور زیادہ اللہ کے قریب کر دیں. اللہ تعالیٰ کے قریب کرنا، مَا نَعْبُدُهُمْ، نہیں ہم ان کی عبادت کرتے، نظریں دیتے، نیازیں دیتے، ایک کا کلمہ پڑھتے، إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا، مگر اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ ہمیں یہ قریب کر دیں إِلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے اور زیادہ قریب کرنا. یعنی مقصود ان کا کیا تھا، نیت ان کی کیا تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب. مقصود کی ذات اللہ کا قرب تھا اور اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کا وہ ایک ذریعہ تھا. اور اسی طرح جب وہ حج کرتے تھے رخصان محترم تو شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ نے الفیض القدیر میں ان کا تلبیہ حج کے دوران وہ جو تلبیہ پڑھتے تھے وہ یہی ہوتا، اللہم لبیک اللہم لبیک، اے اللہ ہم حاضر ہیں، اے اللہ ہم حاضر ہیں، لا شریک لک، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے. یعنی اللہ کو مانتے تھے، اللہ کا قرب چاہتے تھے اور اللہ کے نام کا تلبیہ کہتے تھے اور یہ اعلان کرتے لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے. الا ہاں کچھ تیرے بندے ہیں، کچھ ہستیاں ہیں، سامنے کو ہوم وما ملک، کہ جن کو تو نے کچھ اختیارات تفویض کر دیے ہیں. سامنے کو ہم مختار بنا دیا ہے تو نے ان کو، وما ملک، لیکن اپنے طور پر وہ کسی چیز کے مختار نہیں ہیں. یعنی ڈیلیگیشن آف پاور، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اختیارات ڈیلیگیٹ کر دیے ہیں، اپنی پاور ڈیلیگیٹ کر دی ہیں. اور قاسوا لہا علی الملک الجبار، کیا اللہ فرماتے ہیں
کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو قیاس کیا بادشاہوں پر، کہ جس طرح بادشاہ جو ہے وہ اپنے مقربین کو شعبوں میں یعنی یہ شعبہ فلاں کے پاس، یہ فلاں وزارت فلاں کے پاس، یہ فلاں کے پاس، اور اب جو ریت ہے وہ شعبہ جات کے جو ہیڈز ہیں، صدور ہیں، انچارج ہیں، ان سے کرتے ہیں، وہ آگے بادشاہ کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو اس بنیاد پر ان کا شرک جو تھا وہ اللہ تعالیٰ کو قیاس کرنا تھا انسانی بادشاہوں پر، اور اس طرح اللہ کے مقرب بنا کر اپنا تمام رشتہ ناتا مقربین سے اور مقربین کا اللہ کے ساتھ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرمایا کہ جب آپ انسانوں کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ اے لوگوں، جو تمہارا خالق ہے وہی تمہارا حاجت روا ہے، وہی فریاد رس ہے، وہی تمہارے مسائل و مشکلات کو دور کرنے والا ہے، تم اپنا ہر دکھ درد جو ہے اس مالک الملک کے حضور میں پیش کرو۔ کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورہ یونس 10ویں سورہ رفتہ محترم اور آیت 104 فرمایا، اے لوگوں، اگر تمہیں آج تک میرا دین معلوم نہیں ہوا تو آؤ میں تمہیں اپنا دین بتا دوں۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، ان کنتم فی شک من دینی، کہ اگر آج تک تمہیں میرا دین معلوم نہیں ہوا تو آؤ میں تمہیں اپنا دین بتا دوں۔ اور میرا دین کیا ہے؟ فرمایا، میں اپنی تمام اطاعت کو، بندگی کو، فرما برداری کو اس ذات کے لیے خاص کر چکا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہی میرا ہادی و رہنما ہے، اور اسی اللہ نے مجھے یہ خبردار کیا ہے کہ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچے، بیماری پہنچے، آپ کو کوئی نقصان دہ چیز پہنچے، فلا کاشف لہ الا ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو، مجھے، تمام انسانوں کو بتا رہے ہیں، فرماتے ہیں، اے انسان، اگر تجھے کوئی گزان پہنچے، تکلیف پہنچے، بیماری پہنچے، یعنی ایسی جو تکلیف کی بات ہے، تو فرمایا نہیں، لا کاشف لہ، نہیں اس دکھ درد کو، بیماری کو، یعنی ما فوق الاسباب والے سے دور کرنے والا، الا ہو، مگر وہ ایک الہ واحد۔ اور اگر وہ اللہ تجھے کوئی خیر، بھلائی، نفع پہنچانا چاہے تو کوئی اس کو کوئی سے دور کرنے والا نہیں ہے، لا راد، کوئی اس کو کوئی سے دور نہیں کر سکتا۔ بس حاجت روائی، مشکل کشائی تمام اس ایک الہ واحد کے لیے، قانون اس کا، نظام اس کا، اطاعت اس کی، بندگی اس کی، اور اسی کا کلام، اسی کا دین، اسی کی ہدایت۔ اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ، ایاک نعبد، اے اللہ، ہم صرف تیرے بندے ہیں، تیرے محکوم ہیں، تیری اطاعت کریں گے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور نہیں مدد طلب کریں گے مگر صرف تجھی سے، یعنی معبود برحق بھی تو ہے، اور حاجت روا، مشکل کشا، اور مسائل و عالم میں کام آنے والا وہ بھی تیرے سوا کوئی نہیں، معبود بھی وہی ہے اور حاجت روا اور مشکل کشا بھی وہی ہے۔ فرمایا کہ جب آپ یہ چیز بیان کرتے ہیں، کَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ، بہت صاف گزرتی ہے یہ دعوت توحید ان پر رفتہ محترم جو مشرک ہیں۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ فرمایا جس امت میں بھی کوئی فرقہ پیدا ہوتا ہے، یہود میں فرقہ پیدا ہوا ہو، نصارہ میں پیدا ہوا ہو، اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا تَفَرَّقُوا، اور یہ فرقوں میں بٹے، گروہوں میں بٹے، یہود، نصارہ، اور آج ہم مسلمان، نہ فرقہ ہوئے، الا مگر کب فرقوں میں بٹے رفتہ محترم، جاءہم العلم، جب ان کے پاس علم آ گیا۔ بڑا عجیب،
اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، اللہ کا کلام یہ بتا رہا ہے رفقائے محترم کہ امتوں میں فرقے کب پیدا ہوئے؟ جب ان میں علم آ گیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے رفقائے محترم کہ علم تو نور ہے، دیکھیں ہم اندھیرے میں ہیں، لڑائی ہو رہی ہے، آپ کہتے ہیں یہ 100 کا نوٹ ہے، دوسرا کہتا ہے 500 کا ہے، تیسرا کہتا ہے 1000 کا ہے، چوتھا کہتا ہے 50 کا ہے، اور ہر ایک اپنے اپنے دلائل دے رہا ہے، اور جتنا کوئی یعنی زیادہ بول سکتا ہے جہیر الصوت ہے، اور تو وہ جتنا بڑھ کر کلام کرنے والا، قائم کرنے والا، اپنی آواز کو حل کر دینے والا ہے، ہم اس کے سامنے لگ جاتے ہیں، اس کے دلائل سے قائل اور گھائل ہو جاتے ہیں۔ لیکن اتنے میں کیا ہوتا ہے رفقائے محترم، کوئی شخص چھوٹی سی دیا اسلائی یا ایک موم بتی جلا دیتا ہے، وہ زبان بند رکھتا ہے لیکن موم بتی جلا دیتا ہے۔ اب موم بتی کے جلنے سے، روشنی کے آنے سے کیا ہوگا رفقائے محترم، وہ جتنا طلیق اللسان ہے، پر بولا ہے، وہ سارا فیل ہو جائے گا، اور یہ روشنی جب آ گئی تو یہ بتا دے گی بھئی یہ تو 50 کا نوٹ ہے جسے تم 500 کا ثابت کر رہے تھے، یا یہ جس کو تم 500 کا کہہ رہے تھے یہ 1000 ہے، یہ 1000 والا 500 کا ہے۔ روشنی کی چھوٹی سے چھوٹی مقدار ہی کیوں نہ ہو رفقائے محترم، وہ اپنے دائرے میں اختلاف کو دور کرتی ہے۔ تو یہ جب علم نور ہے، علم نور، علم نور ہے، تو جب علم نور ہے تو یہ علم سے اختلافات پیدا کیسے ہو گئے؟ علم سے تو اختلافات ختم ہونے چاہیے تھے رفقائے محترم، لیکن قرآن کہتا ہے کہ علم آ گیا، اور علم کی وجہ سے امتوں میں اختلافات اور فرقے پیدا ہو گئے۔ سبب کیا ہے؟ آگے فرمایا بغیم بینہم، فرمایا علم کی 2 قسمیں ہیں، علم کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے علم باغی اور ایک ہے علم طاغی۔ علم باغی وہ علم ہے رفقائے محترم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ جو باؤنڈری لائنز ہیں، حدود ہیں، ان حدود کے اندر جو علم نہ رہے وہ باغی علم ہے، اور جو اللہ کی شرعی حدود میں علم رہ جائے وہ علم کیا ہے؟ اطاعت والا، علم طاعی۔ تو جب علم باغی ہو جاتا ہے رفقائے محترم تو وہ اختلاف اور تفرقے پیدا کرتا ہے، اختلاف اور تفرقہ امتوں کو ڈبو دیتا ہے، مار دیتا ہے۔ مادی مثال دیکھیں رفقائے محترم، پانی جو ہے وہ کشتی کے لیے کیا ہے؟ کشتی کے لیے لازم ہے، خشکی پر تو کشتی نہیں چلے گی۔ پانی جو ہے وہ ناگزیر ہے رفقائے محترم کشتی کے لیے، لیکن پانی کا مقام کیا ہے؟ کشتی کے نیچے، نہ کہ کشتی کے اندر اور کشتی کے اوپر۔ یعنی اگر پانی کشتی کے نیچے رہے گا تو کشتی کے لیے کیا ہے؟ ممد و معاون ہے، ناگزیر ہے، لیکن وہی پانی رفقائے محترم کہاں آ جائے؟ کشتی کے اندر آ جائے۔ پانی وہی ہے، پانی وہی ہے، کشتی کے نیچے ہو تو بڑھاوا دیتا ہے، کشتی کے اندر آ جائے تو اسے ڈبو دیتا ہے، پانی وہی ہے۔ یعنی پانی کی ایک صورت وہ ہے جب کشتی کے نیچے ہو، اور دوسری صورت یہ ہے جب وہ کشتی کے اندر آ جائے۔ پانی وہی ہے، کشتی کے اندر آیا ڈبونے والا، نیچے رہا آگے بڑھانے والا۔ اور دیکھیں آگ ناگزیر زندگی کے لیے، اگر بھی آگ رفقائے محترم چولہے کی حدود میں رہے تو پکائے، جلائے، ہمارے اور آپ کے کام آئے، لیکن وہی آگ اگر چولہے کی حدود سے باہر نکل آئے، خیمے کو جلائے، سامان کو جلائے، گھر کو تباہ و برباد کرے، اب آگ ہوئی ہے، ایک اس کی شان ہے چولہے کی حدود میں، اور ایک اس کو حکم ہے جب چولہے کی حدود سے باہر گئی۔ اسی طرح کا پانی ہے۔ تو یہ علم جو ہے رفقائے محترم، جس وقت علم کا مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہو، علم کا مقصد اللہ کو پانا ہو، تو وہ علم انسانیت کا خالی ہوتا ہے۔ اور جس علم کا مقصد رفقائے محترم اپنے پیٹ،
باطن اور خرج کے تقاضے پورے کرنا ہو، وہ علم شیطان سے بڑھ کر نقصان دہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر دو بھیڑیے کسی ریوڑ میں آ جائیں، ذئبان دو بھیڑیے یا کسی ایک ریوڑ پر حملہ کر دیں، لا یضرا، وہ ریوڑ کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے جتنے کہ وہ دو عالم جن کا مقصد کیا ہے، ذاتی وجاہت کو قائم کرنا، اپنے لیے مفادات حاصل کرنا، اپنے آپ کو اونچا کرنا، تو ایسے دو عالم فرمایا دو بھیڑیوں سے بڑھ کر کیا ہیں، نقصان دہ ہیں امت کے لیے۔ تو علم وہ مقصود ہے رفتہ محترم جو اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور وہ علم کہ جس کا مقصد اپنے آپ کو بڑا کرنا ہو، اپنے آپ کو امام بنانا، اپنے آپ کو نمایاں پوزیشن پر لے جانا، تو وہ علم جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، قوموں اور ملکوں اور انسانیت کو تباہ کرتا ہے۔ اور پہلا کام کیا کرتا ہے، تفرقو، وہ امت میں فرقے بناتا ہے، دو بندیاں پیدا کرتا ہے، یعنی نمازی کام مسجد زیادہ، یعنی مسجد کی ضرورت ہے یا نہیں۔ اب جب بہت سے رفتہ محترم ہر سال یعنی علماء دیوبندیوں کے، بریلویوں کے، حدیثوں کے نکلیں گے اور ان کو دنیا سے کوئی اور فن نہیں آئے گا تو وہ کہاں جائیں گے؟ لازمی بات ہے کہ وہ اپنے لیے مساجد، تو مسجد جو ہے ایک صورت اس کی یہ ہے کہ اس کے قیام کا مقصد اللہ کی رضا ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا احیاء ہو اور اسلام کا فروغ ہو اور مسلمانوں کے اندر اخوت اور بھائی چارہ پیدا کرنا ہو۔ ایک مقصد یہ ہے، اور ایک مقصد ہے کہ میرے فرقے کا نام، میرے جتھے کا نام، میری جماعت کا نام بالا ہو۔ تو یہ دو علم الگ الگ نصب العینی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ نہ امتوں میں بگاڑ پیدا ہوا مگر ایسے علماء سے کہ جنہوں نے اپنے فرقے الگ الگ بنانا، وہ ان کا نصب العین بن گیا۔ اور فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لولا کلمۃ الفصل، اگر اللہ تبارک و تعالی یہ بات پہلے سے طے نہ فرما چکے ہوتے کہ حیات دنیا میں انسانوں کی حیثیت ایسے ہے جیسے کمرہ امتحان میں بیٹھا ہوا طالب علم۔ اب کمرہ امتحان میں بیٹھا ہوا طالب علم جو ہے اس کا محترم جو اسے آنسر شیٹ ملی ہے، اگر وہ چاہے تو ممکن کو گالیاں لکھ دے، نہ اس سے شیٹ واپس لی جائے گی، نہ پنکھا بند کیا جائے گا، نہ اس کا قلم جو اس کو روکا جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور اگر اس کے لیے کوئی پانی کا انتظام ہے، پانی پلانے والا، تو وہ مانگے گا اور اس کو پانی لا کر دیا جائے گا، پنکھا بھی کام کرے گا، پانی بھی پلایا جائے گا، آنسر شیٹ بھی اس سے بھی پی جائے گی، یہ سب کچھ دیا جائے گا۔ اور ممکن دیکھ بھی رہا ہو کہ وہ سرکار کو، گورنمنٹ کو، نظامی امتحانات کو گالیاں لکھ رہا ہے، تو بھی ممکن کیا کرے گا، اس کا پرچہ نہیں لے گا، اس کو مکمل اختیار دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد جب وہ ٹائم کور ہو جائے گا، لے لیا جائے گا، پھر مارکنگ ہوگی، پھر فیل پاس ہوگا۔ اسی طرح اس دنیا میں رکھتا ہے محترم، میں اور آپ کمرہ امتحان میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں جو کچھ ہمیں مل رہا ہے وہ امتحان کی فلسفی کے تحت مل رہا ہے، یہ میرے اور آپ کے کسی قسم کا نتیجہ نہیں ہے۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ ہوا، یہ بادل، یہ بارشیں اور یہ آزاد جو ہمیں ملے ہیں، ان کی بھی ہم نے پیمنٹ کی ہے، یہ خالصتاً اس کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے یہ عطا کرنا۔ البتہ اس کو جیسے ہم کام میں لائیں گے، استعمال کریں گے، تو اب اس استعمال کے بعد ہمیں ایک نئی باڈی ملے گی، آسٹل باڈی، ایک نیا وجود ہمارا تیار ہوگا ہمارے اعمال کے نتیجے میں۔ تو یہ بات اگر ہم پہلے سے یہ طے نہ کر چکے ہوتے کہ حیات دنیا میں ہم فوری طور پر نہ پکڑیں گے بلکہ چھٹی دیں گے اور پھر قیامت میں پکڑیں گے، تو اگر یہ بات ہم طے نہ کر چکے ہوتے تو ایسے علماء جو اختلاف اور تفرقے کی بنیاد پر اٹھتے ہیں، ہم انہیں فوری طور پر پکڑ لیتے ہیں،
دماغ ان کا مفلوج ہو جاتا، ہاتھ چھل ہو جاتے، پاؤں کو بھی ہم توڑ دیتے، لیکن یہ ہماری وہ ٹھہرائی ہوئی سنت کے خلاف ہے۔ اچھا اے پروردگار عالم، اگر ایسی صورتحال ہماری امت میں ہی پیدا ہو جائے تو ہم کیا کریں؟ پہلے فرمایا کہ یہ پوچھو کہ ایسی صورتحال تمہاری امت میں بھی اگر پیدا ہو جائے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، سچویشن کیا پیدا ہوگی، ماحول کس طرح کا پیدا ہوگا؟ فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ سورہ شورى 42ویں سورہ آیت نمبر 14۔ فرمایا کہ پہلے اختلاف پیدا ہوتا ہے، اختلاف کے فرقے بن جاتے ہیں، اور جب فرقے اسٹیبلش ہو جاتے ہیں تو جو نئی جنریشن آتی ہے جسے آج ہم جنریشن گیپ کہتے ہیں، تو قرآن کہتا ہے کہ جب اگلی نسل آتی ہے ان کے پاس فرمایا کہ دین ان کی ڈسکوری نہیں ہوتی، دین کو انہوں نے اڈاپٹ نہیں کیا ہوتا۔ جس طرح آج رفتار محترم ہم ہیں، تو کیا زمانے کا رفتار محترم کہ اگر خدا نہ خدا اگر ہم کسی ہندو کے گھر میں ہوتے، کسی سکھ یا عیسائی کے گھر میں ہوتے، تو کوئی زمانہ کا رفتار محترم کہ ہم مسلمان ہوتے؟ اللہ کا کرم ہوا، فضل ہوا کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے۔ اب مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے ہمیں اسلام مل گیا، لیکن اسلام ہمارا اپنا اڈاپٹ کردہ، سلیکٹ کردہ، اور اس کی ہم نے کوئی قیمت نہیں چکائی، کوئی ہم نے اس کے لیے یعنی قربانی نہیں دی۔ اسی لیے قرآن سورہ النساء 4 سورہ کی آیت 136 میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو مومنوں کے گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو مومن سمجھ بیٹھے ہو، آمنوا باللہ، تم اپنے آپ کو مومن بناؤ۔ جس طرح رفتار محترم انجینئر کے گھر میں پیدا ہونے سے بیٹا انجینئر نہیں بنتا، ڈاکٹر کے گھر میں پیدا ہونے سے بیٹا ڈاکٹر نہیں ہوتا، ڈاکٹری کا کام سیکھنا پڑتا ہے، انجینئرنگ کا پورا نصاب، سلیبس اور ماحول اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے، ایک نظام میں جانا پڑتا ہے، پھر ہمیں وہ سرٹیفکیٹ یا ڈگری یا ڈپلوما ملتا ہے۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے ایمان والو، ایمان وہ چیز نہیں جو باپ دادا سے ورثے کے طور پر مل جائے، ہاں اگر ورثہ بھی ہو اور اڈاپٹ اور سیکریفائس بھی دو تو نور علی نور ہے۔ تو فرمایا کہ جو لوگ ورثے میں پاتے ہیں دین کو اور اختلاف اور تفرقے کے بعد پیدا ہوتے ہیں، لفی شک منہ مریب، انہیں اسلام کی یا دین کی جو اتھینٹسٹی ہوتی ہے اس کے بارے میں ایسی شکوک، ڈاؤٹ، ایسا ان کے ذہن میں وہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ جس مسئلے پر بھی وہ گفتگو کرتے ہیں لفی شک منہ مریب، ہر شک صبح ہر ڈبیٹ ان کے لیے شکوک و شبہات کا دروازہ کھولتا چلا جاتا ہے۔ اور یہ صورتحال جب پیدا ہو جائے تو اس کو ہم دور کیسے کریں؟ یہ تو بیماری ہے، یہ تو بیماری ہے، یہ تو سچویشن ہے، یہ تو صورتحال ہے جس میں ہم مبتلا ہوئے۔ اب اس کا حل کیا ہے، سلوشن کیا ہے، ریمیڈی کیا ہے، اس صورتحال کا تدارک کیا ہے، اس سے نکلنے کی تدبیر کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورہ شورى ہے میرے سامنے رفتار میں آیت نمبر 15۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَابٍ۔ 5 نقاطی پیغام دیا گیا رفتار محترم قرآن پاک کی شکل میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ، اے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عالم انسانیت کو، یہود کو، نصارہ کو
مشرقین کو، صابئین کو، دنیا جہان کی جو انسانیت شکوک و شبہات میں مبتلا ہے، اختلاف و تفرقے کی ماری ہوئی ہے، ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ قرآن اس لیے عطا کیا گیا کہ آپ عالم انسانیت کو شکوک و شبہات کے اندھیروں سے نکال کر نور و یقین کی طرف لائیں۔ بالے گالے کا فرد ہو، آپ کی ڈیوٹی کیا ہے کہ شکوک و شبہات سے انسانوں کو نکالیں اور یقین اور نور کی طرف لائیں۔ اور کس بنیاد پر لائیں رُستم محترم؟ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ، اور آپ اعلان کریں کہ اے لوگوں میں تمہیں شکوک و شبہات سے نکالتا ہوں اللہ کے نازل کردہ کلام کی بنیاد پر۔ اللہ کا کلام قرآن اس لیے نازل ہوا کہ روح زمین پر شکوک و شبہات کی ماری ہوئی انسانیت کو یقین اور نور کا جو رأس المال ہے وہ عطا کیا جائے۔ تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو دعوت ہے رفقائے محترم، تمام عالم انسانیت کے اختلاف و تفرقے کو ختم کرنے کے لیے قرآن کی بنیاد پر۔ تو اگر قرآن کو ماننے والی امت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والی جماعت وہ خود ہی اختلاف و تفرقے میں مبتلا ہو جائے، اگر ڈاکٹر ہی مہلک امراض میں مبتلا ہو جائے رفقائے محترم، تو شفا خانے اور نظام شفا خانہ کا کیا حال ہو؟ تو اس مقام پر رفقائے محترم یہ فرمایا گیا ہے کہ اختلاف و تفرقہ یہ ظلمت ہے، تاریکی ہے، اور یہ شکوک و شبہات سے پیدا ہوتا ہے، اور اس کو اللہ کا کلام یقین عطا کرنے کے لیے ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اس لیے ہوئی ہے کہ عالم انسانیت کو شکوک و شبہات سے نکال کر اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے صحیح علم کی طرف لایا جائے۔ تو یہیں سے رفقائے محترم اگلے جمعے دوبارہ چلیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کام يعظكم لعلكم تذكرون
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله صفوا واعتدلوا وسبحوا الخلق محدود کا فرمان ہے تقریب سیدھی ہو اور درمیان میں کوئی لباس نہ ہو اور نئی کا تک نہ آغاز نہ ہو کام کرنے کا تھوڑی سی گنجائش اللہ اکبر الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ثم قال من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شأنك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الله. اللهم انت السلام 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 حينا ربنا بالسلام واغفرنا دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم حبب إلينا الإيمان وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وأدخلنا في عبادك الخالدين.
اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم أصلح ذات بيننا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم طهرنا من الذنوب كما يطهر الثوب الأبيض من الدم اللهم طهر قلوبنا اللهم تقبل أعمالنا اللهم أدخلنا في عبادك آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبرحمتك يا أرحم الراحمين.